پاکستان کمپنی سے آزادی انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ملنے والی ہے۔ ناظرین، قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل بھی تورات کی آیتوں کا غلط استعمال کرتے تھے۔ بنی اسرائیل تورات کی آیتیں جو انہیں پسند تھیں یا جو انہیں آسان لگتی تھیں ان پہ عمل کرتے تھے۔ جی دوستو، آج 14 اگست ہے، جشن آزادی ہے، اور سب کو آج انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ دل بہت خوش ہے آج، لیکن ایک اور بات بھی دل خوش ہے، وہ جس نے کہتے ہیں نا کہ دل باغ باغ ہو جانا، تو آج میرا دل باغ باغ ہے۔ لاہور میں آزادی کا جشن منانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد مینار پاکستان پہنچ گئی۔ ہر طرف پاکستانی پرچموں کی بہار ہے۔ کیا بچے، کیا بڑے اور کیا بزرگ، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مینار پاکستان کے سائے میں آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے ملک کے لیے خدمات پر اعزازات کی منظوری دے دی۔ جو انہیں مشکل لگتی تھی اس کو اگنور کر دیتے تھے، اس پہ ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جنگل کے بادشاہ نے قرآن کی ایک آیت کا استعمال کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے لیے یہ آیت اتاری ہے۔ میں آپ کو پہلے جنگل کے بادشاہ کی تقریر کا چھوٹا سا حصہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں نے وہ کلاس لینی ہے جو آپ کو سن کے ضرور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جب کوئی بندہ دین اور مذہب کی آڑ لینے کی کوشش کرتا ہے اپنے تمام تر ظلم اور جبر کو چھپانے کے لیے، تو پھر جواب بھی قرآن سے ہی دیا جائے گا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ جعلی حافظ اور اصلی حافظ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کیا صرف ایک آیت کو پکڑ کے اپنی مرضی کا مطلب پہنا لینا ٹھیک ہے، یا قرآن کو ایز اے ہول دیکھنا ہے ہم نے؟ آپ کو سب کچھ قرآن سے ہی انشاءاللہ آج دکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم ذرا یہ سپیچ کا وہ حصہ سنیں جہاں پہ قرآن کی آیت کا کوئی اپنی مرضی کا ہی مطلب نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ ذرا سنتے ہیں ہم۔ پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ سورہ حجرات کی یہ آیت ہے جو بہت زیادہ فیمس، میں اس لیے کہوں گا کہ اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں آج سورہ حجرات کی ہی مزید کچھ آیتیں کوٹ کر کے محترم کو بتاؤں گا کہ اصل میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لیکن اس آیت کو جو کوٹ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جھوٹی خبریں کون دیتا ہے اور جھوٹ کون بولتا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ایک 22 گریڈ کا افسر کھڑا ہو کے یہ ڈگری جاری کرے گا کہ باقی سارے جھوٹ بول رہے ہیں اور میں سچا ہوں؟ یا یہ فیصلہ کہیں کسی جگہ پہ کسی فورم پہ ہوگا، یا پھر وامرهم شورا بینہم، عوام کی اکثریت یہ فیصلہ کرے گی؟ جھوٹ کون بولتا ہے، اس کا سب سے بڑا فیصلہ عوام نے 8 فروری کو کر دیا ہے۔ عین اسلامی حکم کے مطابق جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو آپس میں صلاح مشورہ کر لو۔ ووٹ سب سے بڑا مشورہ ہے جو کیا جاتا ہے کہ پاکستان کس نے چلانا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ قوم نے آپ کو 8 فروری والے دن جھوٹا قرار دیا، اور جس کو آپ غلط کہتے ہیں اس کو سچا قرار دیا۔ ایک تو فورم پہ یہ بات طے ہو گئی، اگر آپ کی فارم 47 والی بھی بات مان لیں، آپ کے جعلی فارم 47 کے مطابق بھی پی ٹی آئی نمبر 1 ہے۔ سب زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو لوگوں نے دیا، سب زیادہ مشورہ پھر یہی ہوا نا ملک میں کہ وہی سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی، لیکن میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فاسق لفظ نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے قاف کے ساتھ محترم۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہگار جھوٹ عادتاً بولتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جھوٹ عادتاً کون بولتا ہے۔ کیا وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں لیکن پورا ملک وہ چلا رہے ہیں؟ کیا وہ جھوٹے ہیں؟ یا وہ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے؟ کہتے ہیں رجیم چینج جو ہوا تھا وہ تو آئینی طریقے سے ہوا تھا، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ
ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کا خطاب ہے۔ اس موقع پر جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی زبردست تھی، اور بڑے عرصے کے بعد، یقین جانیے بڑے عرصے کے بعد کوئی اچھی تقریر سننے کو ملی۔ چونکہ یہ باتیں ہم پچھلے کئی سالوں سے میں خود بھی یہ کرتا رہا ہوں، تو آج مجھے لگا کہ یہ تقریر میری ہی جو ہے دل کی آواز ہے۔ جہاں کانٹینٹ بہت زبردست تھا، وہاں ڈیلیوری پہ بھی فل مارکس دینا چاہتا ہوں میں آرمی چیف کو، اینڈ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یقین جانیے جب انہوں نے تقریر کا آغاز ہی دو قومی نظریے سے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ چند محدود لوگ ایسے ہیں جو کہ دو قومی نظریے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے اکیڈیمکس بھی ہیں، ہسٹورینز بھی ہیں، ہمارے سیاستدان بھی ہیں جو کہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام تو ایک بائنڈنگ فورس نہیں ہے، اس لیے پنجابیت کی بات کرتے ہیں، بلکہ سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو پنجابیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ تو جو پاکستان کا قومی نظریہ ہے، جو ہماری نظریاتی اساس ہے، اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام ہی نے ہم سب کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، ہم سب کو پاکستانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک اصل ہماری فورس ہے، اس کے بارے میں بڑے واضح طور پہ آج آرمی چیف نے کہا کہ دو قومی نظریہ ہی ہے جس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں انہوں نے جو ہے خوارج کی بات بھی کی، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ انہوں نے لفظ خوارج کا استعمال کیا، کیونکہ خوارج انارکسٹ ہیں بنیادی طور پر، وہ کسی نظام پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ انارکی ہو، جہاں پہ جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ یہ افغانستان کے طالبان نہیں ہیں، یہ خوارجی ہیں جنہوں نے، جو باہر کے دنیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جو پاکستان کے ڈیٹریکٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کس طرح یہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہی حال چونکہ دو نظریے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ضرب کاری لگانا چاہتے ہیں ہمارے دشمن، اسی لیے بلوچستان کی بات کرتے ہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں، پنجابیت کی بات کرتے ہیں، پختونخوا کی بات کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ہمیں اپنے جو قومی نظریہ ہے اس پہ جڑے رہنا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو آرمی چیف نے کی۔ لیکن سب سے ایک اہم بات اور جو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوا۔ پھر 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی، جس طرح کیا جا رہا ہے جو میں نے ذکر کیا، اور پھر انٹرسٹنگلی انہوں نے طالبان کو، جب طالبان افغانستان کا ذکر کیا تو یہی ان سے کوئی پیٹرنائزنگ نہیں تھے، کوئی کانڈیسینڈنگ نہیں تھے، کوئی تھریٹننگ نہیں تھے۔ انہوں نے بڑے صحیح الفاظ کا استعمال کیا، جو میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پبلک ڈومین میں اچھے طریقے سے آپ بات کریں۔ تو انہوں نے طالبان کو جو افغانستان سے یہی کہا کہ دیکھیے جی ہم نے آپ کی آزادی میں آپ کی بھرپور مدد کی ہے، اب آپ بھی کچھ ہمیں ریسیپروکیٹ کیجئے، اور جو خوارجی ہیں ان کے ساتھ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اتنی سی بات کی اور بات ختم کر دی، اور یہی بات کرنی چاہیے جو میں بھی کتنے سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے انڈیا کا بھی ذکر کیا نام لیے بغیر کہ اگر انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو ہم پاکستان اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک بڑا اسٹرانگ ریسپانس دے، اندر جا کر بھارت کے ڈیپ ریسپانس انہوں نے کہا۔ تو یہ بھارت کو بغیر نام لیے، لیکن وہ آبویسلی بڑا واضح تھا کہ وہ کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تو بھارت کو بڑا انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیغام دیا کہ اگر وہ کوئی مس ایڈونچر کی پلاننگ کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت کمزور ہے، ہم اپنا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، جو ان کا ایک ڈاکٹرن ہے، کوڈ ڈاکٹرن یا جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن یا اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرن، وہ تو خیر اس پہ کام کر ہی رہے ہیں وہ، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا صحیح میسج ان کو دیا۔